لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ الاسراء، دوسرا نام بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 28 آنورڈ سے دیکھیں ہم کتنا کور کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ العلیم الحکیم الذی وسع کل شیء علما واحاط بکل شیء عزتا وحکما، احمدہ سبحانہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو عزت اور قوت اور حکمت سے گھیرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ سبحانہ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں اور پاکیزہ اور بابرکت حمد۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جز 15 ہے، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، اور ہماری سورت ہے بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء، آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 27 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فضول خرچی نہیں کرنی ہے، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، تو فضول خرچی کر کے اللہ کی ہمیں ناشکری نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا شمار بھی شیطان کے بھائیوں میں سے ہو جائے گا۔ تو آگے ہم شروع کرتے ہیں آج آیت نمبر 28، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اور اما اگر تو ردنا تم اعراض کرتے ہو، انہم ان سے، ابتغاء چاہنے کو، رحمتن رحمت، من ربکا من سے رب کا اپنے، من ربکا اپنے رب کی طرف سے، ترجوہا تم ارجو امید رکھتے ہو، ہا جس کی، ترجوہا تم امید رکھتے ہو جس کی، فقل تو قل کہنا، فقل تو کہنا، لہم ان سے، لیے ہم ان، لہم ان سے، یہاں لیے نہیں کانٹیکس میں وہ سے بن گیا، لہم ان سے، کانٹیکس میں بھی بات ہوتی نا، قولاً بات، میسورہ آسان۔ رواں ترجمہ 28 اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پہ کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہاں کتنا اچھی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ وَإِمَّا تُوْرِدَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تم ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو، یعنی اگر وہ مانگنے آ جاتے ہیں اور ہم دے نہیں سکتے، ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو تم اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے کیا کہیں گے؟ تم اپنے پروردگار کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو، تو انہیں نرمی سے جواب دے دو۔ پھر آپ نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی نا مسافروں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، تو وہی بات ہو رہی ہے، یعنی اگر تمہارا کوئی رشتہ دار اور کوئی غریب و مسکین تمہارے پاس قرض حسنہ یا امداد کے لیے آتا ہے ایسا ہوتا ہے نا، قرض لینے آ جاتے ہیں یا مدد کے لیے آ جاتے ہیں رشتہ دار، مسکین، اور تمہارے پاس دینے کو کچھ بھی موجود نہ ہو، البتہ یہ توقع ہو کہ اتنے دنوں کے اندر فلاں رقم ملنے والی ہے، بزنس ہوتا ہے، کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، پیمنٹس آنی ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ جاب پہ بھی بعض دفعہ پیمنٹس مطلب سیلری روک دی جاتی ہے، تو وہ آنے کی امید ہوتی ہے، اور اس وقت میں اسے قرضہ دینے یا مدد کرنے کے قابل ہو سکوں گا، ہم سوچتے ہیں نا کہ فلاں وقت میں قابل ہو جاؤں گا، ابھی تو میں نہیں دے پاتی، تو اسے قولم میسورہ، نرم زبان سے بات سمجھا دو کہ ابھی نہیں دے سکتے، فلاں وقت ہمیں بھی ابھی پیسے نہیں ملے، ہماری پیمنٹس نہیں آئی ہیں، تو فلاں وقت آئے گی تو ہم
آپ کو دے دیں گے. تو قولم میسورہ ہونا چاہیے، بالکل جو ہے زبان جو ہے آسان زبان میں، نرم زبان میں اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے. سختی اور بد اخلاقی سے جواب دینے میں یہ اندیشہ ہے کہ تم سے یہ نعمت کہیں چھینی نہ جائے، کہ اب اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، پیسہ آنے والا ہے، آتا رہتا ہے، دیر ہو گئی ہے، تو اگر ہم نے کوئی سختی کی، بد اخلاقی کی، کیا ہے ہر وقت مانگنے چلے آتے ہیں، ہر وقت تمہیں دوں، پہلے بھی دیا، جب بھی دیا، تو کسی کا دل دکھ جائے تو یہ نہ ہو. یہ اندیشہ ہے کہ یہ جو نعمت اللہ نے دی وہ ہم سے چھن نہ جائے. تو یعنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ سے، ابھی مالی استطاعت نہیں ہے، کمی ہے، جس کے دور ہونے کی اور کشائش رزقوں کی اپنے رب سے امید ہے ہو، اور غریب رشتہ دار، مسکین، ضرورت مندوں سے اعراض کرنا ہے، یعنی اظہار معذرت کرنا پڑے کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، تو نرمی اور عمدگی کے ساتھ معذرت کرنا ہے. یعنی جواب بھی دیا جائے تو نرمی اور پیار و محبت کے لہجے میں، نہ کہ ترشی اور بد اخلاقی کے ساتھ، جیسا کہ عام طور پر لوگ ضرورت مندوں غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پتہ نہیں کس کی بددعا لگ جائے، کیا ہو جائے. تو ہمیں جو ہے اس آیت سے اپنے آپ کے لیے، عمل کے لیے کچھ سیکھنا ہے. تو اب آپ سے سوال ہے، کوئز ہے، کہ اس آیت سے ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 28 سے کوئی بتائے گا ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی مانگنے آ جائے، قرض مانگنے یا مدد کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ پیسہ نہیں ہے، ابھی پیمنٹس آئی نہیں ہے. ہمیں بھی کسی کے ساتھ بھی بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی سائل نہیں ہے. جی زبان میٹھی زبان استعمال کرنی چاہیے اور بات کو سمجھا کے. جی بالکل بالکل، میٹھی زبان، نرمی زبان سے. بالکل، جزاک اللہ خیر. چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا. میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ اگر میں کسی ضرورت مند کی مدد نہیں کر سکتی تو بھی مجھے اسے جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنی. اچھا، کسی کو کوئی آیت یاد ہے، آ رہی ہے؟ اماں کے بارے میں آیت ہے، آپ سے کہا گیا ہے کہ سائل کو نہیں جھڑکنا، یتیم کو نہیں جھڑکنا، سوالی کوئی آیت یاد؟ بس میں جی، سورۃ ال کس میں ہے؟ جی کس نے بولا تھا؟ جی سورۃ العبس. نہیں، سورۃ الضحیٰ. اوہ سوری. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کیجیے. آج آپ دیکھیے گا سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 18، جی ہاں، آیت نمبر 10 ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ، آیت نمبر 9، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور دیکھیں آ گئی اسکرین پہ. اور جو ہے 10 ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ آپ سے کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ سے سے. اور نہ سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریے. تو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا ہے، باقاعدہ دیکھیں احکام. دوبارہ سے یہ حدیث بھی ہمیں ریفرنس میں یہ آیت بھی ہمیں ریفرنس میں آ گئی سورۃ الضحیٰ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر طرف اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے. اب آیت نمبر 29 کی طرف آتے ہیں. اور یہ سورۃ الضحیٰ ہم پڑھتے ہیں نا، کون سی نماز میں آپ سسم پڑھتے تھے؟ پانچوں نماز میں سے کس نماز میں؟ عشاء میں. جی، جزاک اللہ خیر. چلیں اب آیت نمبر 29 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. و اور لا نہ تجل، تم رکھو، یدا کا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، کا اپنا، یدا کا ہاتھ اپنا، مغلولتن بندھا ہوا، الا طرف، عنقی، عنق کہتے ہیں گردن کو، کا اپنی، الا عنقی کا. ویسے کا مطلب تو ہوتا ہے نا تیرا، تمہارا، آپ کا، لیکن یہاں جو ہے کانٹیکس میں اپنی ہو گیا. الا عنقی کا، طرف اپنی گردن کے. ولا اور نہ تبسط ہا، تم ابسط پھیلا دو، ہا اسے، تبسط ہا تم پھیلا دو اسے، کلا پورا، البستی پھیلا دینا، فتق ادا، پس، تم اقعدا بیٹھ جاؤ گے، فتق ادا تم بیٹھ جاؤ گے، ملومن ملامت زدہ، محصورہ حسرت زدہ ہو کر. رننگ ٹرانسلیشن. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. یہاں بھی کتنا اچھا اصول دے دیا خرچ کرنے کا. رواں ترجمہ انشاءاللہ. آیت 29 رننگ ٹرانسلیشن. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. آیت کی طرف آتے ہیں. ولا تجعل
یدکا مغلولتن الی عنقک، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، یعنی کہ کنجوسی نہ کرو۔ ولا تبسطھا کل البسطی، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، نہ بہت ہی کنجوسی کرنی ہے، نہ بہت زیادہ فضول خرچیاں کرنی ہے۔ فتق ادا ملومم محصورن، پھر کیا ہوگا، ایسا کرنے پہ ملامت کیا ہوا اور درماندہ بیٹھ جائے گا۔ اب جو ہے گزشتہ آیت میں انکار کرنے کا ادب بیان فرمایا گیا تھا کہ کوئی مانگنے آئے قرض یا مدد تو اس کو ادب سے، پیسہ نہیں ہے ابھی، استطاعت نہیں ہے تو ادب سے جواب دیں، نرمی سے جواب دیں، قولم میسورہ کہیں۔ اب انفاق کا ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ خرچ کیسے کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان بخل کرے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے۔ ایسے بھی بخیل ہوتے ہیں نا بعض شوہر، اور بعض جو ہے جن کے ذمہ نان نفع ہوتا ہے کہ وہ ضروریات پہ بھی نہیں کرتے اپنے گھر والوں کی، اس میں بھی کم دے رہے ہوتے خرچہ۔ بہت سی عورتیں شکایت کر رہی ہوتی کہ پورا نہیں ہو رہا، حالانکہ ہے اور میرا شوہر دے نہیں رہا۔ اور نہ فضول خرچی ہی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجائش دیکھے بغیر ہی بے درے خرچ کرتا رہے۔ بعض لوگ ہوتا ہے نا چادر دے کے پیر نہیں پھیلاتے، اتنا خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری تنخواہ پوری نہیں ہو رہی۔ بخل کا تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھے رکھیں گے تو کیا ہوگا، بخل کریں گے تو بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان قابل ملامت اور ندامت قرار پائے گا، اور کیونکہ جب ختم ہو جاتا ہے خوب جو ہے بخل کرتے ہیں تو انسان بالکل ملامت زدہ اور ندامت قرار زدہ ہو جاتا ہے، اور فضول خرچی کے نتیجے میں محسور، تھکا ہارا اور پچھتانے والا ہو جاتا ہے۔ محسور اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا اور چلنے سے عاجز ہو چکا ہو۔ اب پیسہ خرچ کر لیا ہے ہی نہیں تو اب عاجز ہیں، پیسہ نہیں خرچ پا رہے ہیں، بالکل تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو۔ فضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنی ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یہ کس کی طرف اشارہ ہے، بخل سے۔ ولا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، تو یہ کس کی طرف اشارہ کنایا ہے، بخل کی طرف، بالکل گردن سے ٹائٹ باندھ کے نہیں رکھنا، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، ہے نا۔ ولا تبسطھا کل البسطی، تو اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، یہ کنایا اور اشارہ ہے فضول خرچی کی طرف۔ ملومم محصورہ سے معنی ہے یعنی ملوم بخل کا، ملومن کب ہو جائے گا، ملامت اس کو کب ہوگی، جب وہ بخل کرے گا، اور محصور جو ہے فضول خرچی کا نتیجہ ہے، ملومم محصورن۔ دیکھیں آخر کے دو ورڈ ہے نا، تو ملوم جو ہے بخل، بخیل ہونا، اور محصورن جو ہے فضول خرچی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو خرچ کرنے میں اعتدال بتایا گیا کہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھنا محاورہ ہے جس کا معنی ہے بخل کرنا، کنجوسی کرنا، اسٹنجی ہونا، خرچی نہ کرنا، یعنی خرچ کرتے وقت نہ تو بخل سے کام لینا ہے اور نہ اتنا زیادہ خرچ کر دینا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ نہ رہے اور خود انسان تکلیف میں پڑ جائے، خواہ یہ خرچ اپنی ضرورت کے سلسلے میں ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے اونچی حد یہ ہے کہ وہ سب کچھ خرچ کر دیا جائے جو ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی سورۃ البقرہ میں بھی ہے نا کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو، یعنی اس فرمان الہی میں بھی ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی ضرورت کا مال خرچ کر دو، یعنی سارا ہی خرچ کر دو، نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ ضرورت سے زیادہ مال جو ہے وہ خرچ کر دو، سارا نہیں کہا کہ خرچ کر دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے، پھر صدقہ پہلے انہیں دو جو تمہارے زیر پرورش ہیں، پہلے اہل و عیال بیوی کا نان نفقہ ہے کیونکہ وہ مرد کے زیر پرورش ہوتے ہیں، اور پھر ایسی خیرات کریں کہ جس کے دینے کے بعد ہم بالکل ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس مال ہی نہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی خیرات بہترین ہے جس کے دینے کے بعد بھی مال ہو، انسان مالدار رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جو میانہ روی اختیار کرے وہ محتاج نہیں ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا، اعتدال سے کام لیا، نہ بہت زیادہ کنجوسی کرے کہ اپنے زائد یعنی جو ضرورت ہے اس پہ بھی نہیں خرچ کر رہا ہے، بچوں کے اہل و عیال کی، ٹھیک ہے، اور اتنا بھی نہ دے دے کہ کچھ اپنے پاس بچے ہی نہ، تو جس نے اعتدال میانہ روی کی راہ اختیار کی وہ محتاجی سے بچ جائے گا، محتاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ
ایک آدمی نے کیا کیا کہ اپنے سارے غلاموں کو جو ہے بیمار ہوا کچھ ہوا تو اس نے خیرات دے دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے لیے بھی رکھنا چاہیے. 1/3 کی ہمیں جو ہے اجازت ہے نا شرعی طور پر کہ 1/3 جو ہمارے مال کا ہے وہ ہم جو ہے اس کی ہم ول بنا کے جا سکتے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد سے 1/3 کس کو دیا جائے, رفائی کاموں میں دے دیا جائے, کسی مدرسے میں, کسی ویلفیئر کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, اللہ کے کاموں میں فی سبیل اللہ. باقی سب جتنے ہمارے وارث ہیں ان کو جائے گا نا. تو اس نے سارا ایک جگہ مال کا بھی ملتا ہے, ایک جگہ سارا غلام بھی تو جو ہے وہ بھی تو ایک اس کی حیثیت رکھتے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ پڑھا دیا. بعد میں ان کو پتا چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہ پڑھا تھا بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی, مجھے پہلے پتا ہوتا تو کوئی اپنی اولاد کے لیے بھی رکھنا چاہیے نا. تو ولا تجعل, یہ جو آیت جو ہے ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, تو بخل کرنا یعنی جائز ضرورت پہ بھی خرچ نہ کرنا, جو اپنا ہاتھ اپنی گردن کی طرف بندھے رکھنے سے مراد ہے کہ بخل کرنا یعنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہ کرنا. تو اس آیت میں بخل اور فضول خرچی کا انجام بتایا گیا ہے کہ انسان ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو جاتا ہے, اور ہمیں بخل اور فضول خرچی نہیں کرنی, کنجوسی بھی نہیں کرنی اور فضول خرچی, اعتدال کی راہ میانہ روی اختیار کرنی ہے. تو اب یہ کوئز ہے آپ کا, اس میں سوالات 3 سوال ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ولا تجعل, یہ جو آیت ہے نا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, تو اپنا ہاتھ اپنی گردن کی طرف سے باندھنے سے کیا مراد ہے, کون بتائے گا؟ سامنے آیت ہے. بخل یا کنجوسی کرنا. جی جزاک اللہ خیر, بخل یا کنجوسی کرنا. دوسرا سوال ہے اس آیت میں بخل اور فضول خرچی کا کیا انجام بتایا گیا؟ آیت سامنے آپ کے, ترجمہ بھی ہے. اس آیت میں بخل اور فضول خرچی کا کیا انجام بتایا گیا؟ ملامت زدہ ہو جاؤ گے. جی ملامت زدہ ہو جاؤ گے, حسرت زدہ ہو جاؤ گے نا. ملومن وہ اس کے لیے آیا, کنجوسی کے لیے ملامت زدہ, ٹھیک ہے نا. محصوراً حسرت زدہ ہو کے ہو جائیں گے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا اس آیت میں کیا کیا احکامات دیے ہیں ہمیں اللہ نے؟ سامنے ہی آپ کے کیا حکم دیے اللہ نے, کیا احکامات ہیں؟ 2 احکام ملتے ہیں نا. چلیں کون بہن بتائے گی؟ سائمہ بہن تو بتا چکی, کوئی اور حصہ ڈالے گا اپنا؟ سامنے ہی آپ کے احکام اسکرین پر. جی کون بتائے گا؟ میں بتا دوں, جی جی آپ ہی بتا دیں. جی اس میں 2 کام یہ دیے گئے ہیں کہ مطلب آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کی کنجوسی بھی نہیں کرنی, کہ بالکل ہی اپنا ہاتھ کھینچ لو, کسی کو خرچ نہ کرو, بخل نہیں کرنا, اور دوسرا اتنا بھی ہاتھ پھیلانا چھوڑو کہ تمہارے پاس اپنے لیے کچھ نہ بچے ہو. کی بات ہے جی اپنے جی آپ بارک, کے لیے لوگوں کے بالکل بعد. بالکل جزاک اللہ خیر. نہ کنجوسی کرنی نہ فضول خرچی کرنی. تو ہم دیکھ لیتے ہیں ولا تجعل عنقک ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنا ہاتھ اپنی گردن کی طرف باندھنے سے کیا مراد ہے؟ بالکل صحیح جوابات تھے. بخل کرنا یعنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہ کرنا. اس آیت میں بخل اور فضول خرچی کا کیا انجام بتایا گیا؟ انسان ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو جاتا ہے. سوال نمبر 3, اس آیت میں کیا کیا احکامات ہیں؟ بالکل صحیح بتایا آپ نے, بخل اور فضول خرچی نہیں کرنی, دونوں چیزوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 30 کی طرف آتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. انا بے شک رب کا رب کا آپ کا رب آپ کا یبسطو کشادہ کر دیتا ہے, الرزق کا رزق کو, لیے من جس کے, جس کے لیے, یشاء وہ چاہتا ہے, و یقدرو وہ اور یقدرو وہ تنگ کر دیتا ہے, و یقدرو اور وہ تنگ کر دیتا ہے, انہ بے شک وہ, انہ بے شک وہ, کانا ہے وہ, بی عباد ہی اپنے بندوں کے, خبیرم پوری خبر رکھنے والا, بصیرن خوب دیکھنے والا. اللہ کے 99 صفاتی نام ہے, ایٹریبیوٹس ہیں, ان میں سے 2 آ گئے, خبیرم بصیرہ. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیا 30. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, اور اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ.
انا ربکا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ تنگ کر دیتا ہے۔ تو کتنی انسان ہلکا ہو جاتا ہے، اگر کوئی ہم سے زیادہ ہے، اس کے پاس زیادہ مال ہے تو بھی ہمیں صبر آ جاتا ہے، تو اللہ کی دین ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جس کے پاس تنگ ہے، تو اگر ہمارے پاس تنگ ہوتا ہے کسی بات، تو بھی ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، مطلب اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے بہتر کیا ہے، اگر اس نے تنگ بھی کیا ہے، کیونکہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو شادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقین انہو کانا بعبادی خبیرم بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا۔ اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فراوانی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کمی، اس کا تعلق اللہ کی حکمت اور مصلحت سے ہے، جسے صرف وہی جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنا دے، اور قارون تو دشمن تھا نا اللہ کا، اس کو جو ہے بہت سارا مال دے دیا کہ 40 اونٹوں پہ کہا جاتا ہے اس کی تو کنجیاں چابیاں ہی خزانے کی لدی جاتی تھی، تو کتنا خزانہ ہوگا۔ اور تو وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنا دے، اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے یہ مشکل بمشکل وہ اپنا گزارا کر سکے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں تو وہ تو زیادہ ہی آزمائے جاتے ہیں، پہلے سب سے پہلے انبیاء آزمائے جاتے ہیں، اس کے بعد نیک لوگ آزمائے جاتے ہیں۔ تو اللہ اپنے جو بندے ہوتے ہیں اس کے تو اس کو بعض دفعہ رزق کی کمی کر دیتے ہیں تاکہ اس کا گزارا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اس کی مشیت ہے، جس کو وہ زیادہ دے وہ اس کا محبوب نہیں۔ قارون اللہ کا محبوب بالکل بھی نہیں تھا، حامان اور قارون، تو اللہ نے ان کو بہت دیا ہوا تھا قارون کو۔ اور وہ قوت لا یموت کا مالک، اس کا مبغوض نہیں کہ وہ جو چاہے وہ کرے، جس کو چاہے رزق زیادہ دے، کشادگی کر دے، کسی جس کو چاہے اس کو تنگ کر دے۔ دولت مندوں کے مال میں دوسروں کا حصہ تمہارے ہاتھ روکنے سے نہ تو تم غنی رہ سکتے ہو، نہ ہی دینے سے فقیر ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جس سائل کو تم نے جواب دیا ہے، اللہ اس کی ضرورت کسی اور جگہ سے پوری کر سکتا ہے اور اسے غنی بھی بنا سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے، کوئی مانگنے آیا اس کو ہم نہ دیں، تو یہ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ کوئی غریب مسکین کوئی امداد کے لیے، کوئی قرض لینے یا مدد کے لیے آ گیا، تو اگر ہم نہ بھی دیں تو اللہ اس کی ضرورت کسی اور جگہ سے پوری کر سکتا ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور وہ کام کر لے گا اور اسے غنی بھی بنا سکتا ہے۔ رزق کی کمی بیشی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے خرچ کرنے میں تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ رزق کس محتاج کی دعا سے تمہیں مل رہا ہے یا کس کس کا رزق تمہاری طرف منتقل ہو رہا ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنے مال اور دولت میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کرتے اور ان کا حصہ انہیں ادا کرتے رہو۔ دو آدمی تھے، آپ سب لوگوں کو یہ حدیث معلوم ہے، مجھے اچانک ابھی ایک دم یاد آ گئی۔ تو دو بھائی تھے آپ لوگوں کو معلوم ہے، تو وہ ایک بھائی آپ سے کی محفل میں بیٹھ جاتا تھا، دوسرا سارا دن کام کاج کرتا تھا۔ تو جو کام کاج کرتا تھا وہ آپ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی کوئی کام نہیں کرتا ہے، بس آپ کی محفل میں بیٹھا رہتا ہے، مطلب یہ کہ میں کما کے لاتا ہوں تو میں اسے دیتا ہوں، پورا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں اس کی وجہ سے، تمہارے بھائی کی وجہ سے رزق دے رہا ہے اللہ میاں نا۔ تو ہم کس کی مدد کر دیں، یا اس کی دعا سے یا اس کی وجہ سے ہمیں رزق مل جائے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آیت نمبر 31 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 31۔ وَأَوْلَانَا وَلَا تَقْتُلُوا، تم اقتلوا قتل کرو، تقتلوا تم قتل کرو۔ اچھا، واو الف آخر میں کیا بتا رہا ہے؟ واحد ہے، جمع ہے، کون سا صیغہ ہے؟ یہاں کتنے آدمیوں کے لیے بات ہو رہی ہے؟ ایک کے لیے یا بہت سارے لوگ ہیں؟ واو الف تقتلوا plural. پلورل، جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اولادکم اولاد اولاد کم اپنی اولادکم اپنی اولاد اپنی، خشیتا خوف سے، املاق مفلسی کے، نحنو ہم، نرزقہم ہم رزق دیتے ہیں انہیں، نہ ہم ارزق رزق دیتے ہیں ہم انہیں، نرزقہم ہم رزق دیتے ہیں انہیں، وَإِيَّاكُمْ اور اییا تمہیں، کم بھی، وہی اور تمہیں بھی، وہی یاکم اور تمہیں بھی۔ کوئی جزاک اللہ خیر کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا وہی یا کی، آپ کو بھی، یعنی سیم، یعنی جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اجر دے نا، ہم کہتے ہیں نا اس کا، تو وہی یا کی ہم جواب میں کہتے ہیں، یعنی آپ کو بھی، وہی یاکم اور تمہیں بھی، آپ کو بھی، ٹھیک ہے۔ انا بے شک قتلہم قتل کرنا، ہم ان کا، قتلہم قتل کرنا ان کا، کانا ہے، خطأً خطا،
دیکھیں عربی اور جو ہے اردو کے لفظ کتنے ملتے ہیں نا، تو 2000 جو ہے قرآن کے ورڈز ہیں، اس میں سے ہمیں جیسے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 2000 ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں، تو 500 ہماری اردو میں ہے، تو ہم تو اردو دان ہیں، تو ہمیں تو صرف 1500 جو ہے ورڈز یاد کرنے ہیں قرآن کے. خطن خطا کبیرن بہت بڑی. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں، آیت 31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، غربت کے خوف سے، پاورٹی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی. اللہ ہی کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی روزی دیتے ہیں. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. تو یہ آیت سورۃ الانعام میں بھی آتا ہی ہے، اور تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت اور حدیث بھی آتی ہے. تو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کیونکہ تم کو اور ان کو ہمیں رزق دیتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے یہ 151 ہے، سورۃ الانعام میں بھی آتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جبکہ تمہیں اسی اللہ نے پیدا کیا. میں نے عرض کی واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے. کہا میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اس ڈر سے اپنے بچے کو قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. تو اس ڈر سے قتل کر دو کہ تو ہمارے ساتھ کھائے گا. تو آج کل جو ہے قتل، اچھا ابھی ہمیں پتہ چلا کہ قتل اولاد کا گناہ آپ کو پتہ ہے کہ عظیم گناہ ہے. تو آج کل قتل اولاد کا گناہ عظیم طریقے سے خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کرو. اور کیا دو بچے وہی بھلے، پتہ نہیں کیا کیا، اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اور مرد حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بچوں کو ہمیں بہتر تعلیم دینا ہے، تربیت دینا ہے، تو اس کے نام پر یہ کر رہے ہیں خاندانی منصوبہ بندی. اور کچھ خواتین جو ہے اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا عام ارتکاب کر رہی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابورٹ بھی کروا دیتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے، آگے سے 3 بچے ہیں، اب فیسیں بڑی مہنگی ہے، فیس آپ دیکھیں کتنی ہے، مہنگائی کتنی ہے، کیسے ہوگا کیا ہوگا، مطلب ہزار چیزیں، ہزار باتیں ہیں جو کرتے ہیں. اور جو ہے وہ قتل کر، تو ابورشن بھی، تو ابورٹ کرنا بھی تو قتل اولاد ہے نا. تو یہ عظیم گناہ ہے، یہ ہو رہا ہے. تو مفلسی کے غربت سے، پاورٹی کے ڈر سے قتل اولاد اور منصوبہ بندی جو ہے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر عدم توکل یا براہ راست حملے کی دلیل ہے. یعنی ہم نے اللہ جو رزاق ہے اس کی صفت رزاقیت ہے، جو رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر توکل نہیں رہا. جبھی تو یہ کر رہے ہیں نا کہ اب 4 بچے ہو جائیں گے تو کیا ہو جائیں گا، ایک ہے تو دوسرا ہوگا تو کیا ہوگا، کیسے پورا کریں گے. تو اللہ کی صفت جو ہے کہ اللہ رازق ہے، اس پہ ہمیں توکل نہیں رہا، بھروسہ نہیں رہا، اور ہم اس کی جو ہے اس صفت پہ حملہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ تمہیں بھی تو ہم رزق دے رہے ہیں نا، نحن نرزقہم وإیاکم، تمہیں بھی تو ہم رزق دے رہے ہیں، اور جیسے تمہیں دے رہے ہیں ویسے تمہاری اولاد کو بھی ضرور دیں گے. اور اگر تمہیں مفلسی کا اتنا ہی ڈر ہے تو پہلے تمہیں خود مر جانا چاہیے. اولاد کو کیوں مارتے ہو؟ تاکہ تمہاری یہ فکر ہی ختم ہو جائے. اور آخر میں یہ فرما دیا کہ تمہارا یہ کام بہت بڑا گناہ کا کام ہے. ان قتلہم کان خطا کبیرہ، یعنی اولاد کو انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو عرب میں تو قتل اولاد کا سلسلہ انفرادی طور پر ہوتا تھا، مگر آج کل ایسے ہی کام اجتماعی طور پر اور حکومتوں کی طرف سے ہو رہے ہیں. اور حکومت کے ان محکموں کے لیے بڑے اچھے اچھے نام تجویز کیے جاتے ہیں، جیسے محکمہ خاندانی منصوبہ بندی،
یا محکمہ بہبود آبادی، آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں، ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں، اور اس کام کا جذبہ مورکا وہی مفلسی کا ڈر ہے۔ تو ہم نے ابھی اچھا سورۃ الانعام میں ہم نے دیکھا آیت نمبر 137، پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ، یہ سورۃ الانعام 137 ہے۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر کے دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دے۔ آیت نمبر 137 سورۃ الانعام، اسکرین پہ دیکھیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں۔ تو قتل اولاد کی 3 وجوہ ہیں۔ اچھا، میں اسکرین پہ یہ آیت نظر نہیں آ رہی ہے، سورۃ الانعام 137، سورۃ الانعام 137۔ تو قتل اولاد کی کتنی وجوہ ہیں؟ 3 وجوہات ہیں۔ دور جاہلیت میں اولاد کو 3 وجوہ سے قتل کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کی یہ تفسیر ہے، جو آیت ہے نا سامنے، تو اس کی یہ تفسیر میں آپ کو بتا دوں، اور ہماری آج کی آیت بھی۔ بیٹیوں کو اس آر کی وجہ سے زندہ درگور کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ان کا داماد بنے گا جس کے آگے ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی، اور اس لیے بھی کہ اگر وہ کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئیں یا بیائی گئی تو کئی پیچیدہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں رائج قبائلی نظام عصبیت کے سہارے چلتا اور جھگڑوں اور جنگوں پر ختم ہوتا تھا۔ تو اس لیے بھی وہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ وجہ تھی بیٹیوں کو قتل کرنا، اور دوسرا اللہ پر عدم توکل۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس لیے مار ڈالتے تھے دور جاہلیت میں، آپ وسلم سے پہلے، کہ اس کا خرچ برداشت نہ کر سکیں گے یا اپنا معیار زندگی برقرار نہ رکھ سکیں گے۔ آج بھی یہی ہے نا، معیار زندگی برقرار کر رکھنے کے لیے نا، کہ 2 بچوں کو تو ہم اتنے اچھے اسکولوں میں ڈالا ہے، پرائیویٹ میں اور پتہ نہیں کہاں، اتنے اچھے کالج میں، بعض دفعہ لیٹ بھی بچے پیدا ہو رہے تھے، 2 بچے آپ کے کالج گوئنگ ہوتے ہیں نا۔ میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوا، میرے 2 بچے ایسے ہی پیدا ہوئے آخر کے، تو ہوتا ہے۔ تو میں تو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، واقعی ایسا اللہ جب چاہے اولاد دے دے، جب چاہے جو بھی دے دے۔ تو یا اپنا معیار زندگی برقرار نہ رکھ سکیں گے کہ ابھی بڑے بچے تو جا رہے ہیں، بہت ڈگریاں لے رہے ہیں، ان کی اتنی فیس ہے، تو اب چھوٹے بچے میں کہاں سے کیا کروں گا؟ تو اللہ پر عدم توکل، اور اس جرم میں آج کی دنیا کا تقریباً پورا معاشرہ شریک ہے، جو خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر برتھ کنٹرول، اسقاط حمل کیا ہوتا ہے؟ سقط کرانا، یعنی کہ ابارشن کرانا، اور عورتوں اور مردوں کو بانجھ بنانے کے طریقے دریافت کر کے اس جرم کا اعلانیہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نا، مرد بھی یہ علاج کرواتے ہیں، اور اب صحیح بخاری پڑھتے ہیں، اس میں تو صاف تھا نا۔ کیا پڑھا آپ لوگوں نے صحیح بخاری کتاب النکاح میں؟ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنگوں میں ہمارے پاس بیویاں ساتھ نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے آپ کو خصی نہ کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ آپ کو یاد ہوگی حدیث، ابھی شروع کرنے والے ہیں ہم تو، ظاہر چھٹیوں کے بعد آئے ہیں تو شروع کرنے والے ہیں، تو کتاب النکاح میں بھی آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزیں منع ہے کہ مرد یا عورت کریں۔ تو عورتوں اور مردوں کو بانجھ بنانے کے طریقے دریافت کر کے اس جرم کا اعلانیہ ارتکاب کر رہے ہیں، اور یہ کام حکومتوں کی سرپرستی میں ہوتے ہیں، اور اس فعل کو بہت مستحسن قرار دیا گیا ہے، بہت ہی اچھا قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، دور جہالت میں اولاد کو کیوں قتل کرتے؟ بتوں کے نام پر منت، یعنی اگر میرے ہاں اتنے بیٹے پیدا ہوں تو میں ایک بیٹا فلاں بت کے حضور قربان کروں گا۔ جیسا کہ آپ بتائیں کس نے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے جنہوں نے یہ منت مانی تھی کہ 12 بیٹے پیدا ہوئے تو ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا؟ کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے منت مانی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ تاریخ یاد ہے؟ اچھا چلے میں بتا دوں۔ بتوں کے نام پر منت، یعنی اگر میرے ہاں اتنے بیٹے ہوں تو میں ایک بیٹا فلاں بت کے حضور قربان کروں گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے تو ایک بیٹے کی قربانی کر دوں گا۔ پھر اس منت کا قرع آپ کے باپ عبداللہ کے نام نکلتا تھا، جو بالآخر 100 اونٹوں کی دیت کے مقابل ٹھہرایا۔ اب ظاہر بیٹا تو پھر دینا تھا بتوں کے نام پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے نا، تو قرہ نکالا ہوگا 12 بیٹوں کا عبد المطلب نے، آپ کے دادا نے۔ تو قرہ جو ہے، ٹاس جو کرتے ہیں نا، قرہ آپ سمجھتے ہیں، تو کس کے نام نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا۔ تو بالآخر 100 اونٹوں کی دیت کے مقابل ٹھہرا گیا، تو پھر انہوں نے عبداللہ کو تو نہیں اللہ اس کے نام پہ دیا بتوں کے، انہوں نے عبد المطلب نے 100 اونٹ کی دیت دے دی۔ مثلاً یہ کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک بیٹا یا بیٹی فلاں بت کے حضور قربان کر دوں گا، یہ بھی تھا نا ان کے یہاں۔
تو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدین بھی دراصل اللہ کے شریک ہوتے ہیں۔ اس آیت میں شریکوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل کی ساری جو ہم نے پڑھی نا صورتیں، قتل کی ہم نے کتنی صورتیں پڑھی، 1 2 3 صورتیں پڑھی کہ یہ اس طرح قتل کرتے تھے بچوں کو، بتوں کے نام پہ کر دیا، اور یہ ہے کہ اسٹیٹس کے اور بیٹیوں کو آر سمجھ کے جو ہے قتل کر دیا۔ تو اس آیت میں شریکوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل کی مندرجہ بالا صورتوں کو ایجاد کیا تھا اور جنہیں معاشرے نے قبول کر لیا تھا، چونکہ شرعی نقطہ نظر سے ہر طرح کی قانون سازی کا اختیار اللہ کو ہے، لہٰذا ان رسوم کے موجد اللہ کے شریک ٹھہرے۔ ان لوگوں کا، کیونکہ وہ سب شریک ہو گئے نا جن کے نام پہ یہ سب کرتے تھے، ان لوگوں کا جرم صرف یہ نہ تھا کہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ایسے کاموں کو جرم سمجھنے کی بجائے انہیں اچھے اور اپنی فلاح و بہبود کے کام سمجھتے تھے۔ آج بھی ہم قتل اولاد سمجھ کے کر کے ابارٹ کر کے یا ایسے طریقے اختیار کر کے ایسے علاج معالجے عورت مت کرا کے بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ دوسرے بچوں کو ہم نے بڑا اچھا مستقبل دے دیا، بڑے اچھے ہم ان کو ڈگریاں دلا دیں گے، خرچہ پورا ہو جائے گا۔ تو ہلاکت سے مراد دونوں طرح کی ہلاکت ہے، اخلاقی بھی اور تمدنی بھی۔ اخلاقی اس لحاظ سے قتل بذات خود ایسا شدید ترین جرم ہے جو انسان میں شقاوت اور سنگدلی پیدا کر دیتا ہے، جس سے وہ مزید قتل پر دلیر ہو جاتا ہے۔ اور قتل اولاد تو عام قتل سے بھی بڑا جرم ہوا۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ قبائلی عرب میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر جھگڑا اٹھ کھڑا ہوتا تو فوراً قتل و غارت شروع ہو جاتی، کیونکہ انسان کا دل بہت سنگ دل بن جاتا ہے نا، دل سخت ہو جاتا ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے، پتھر جیسا سخت ہو جاتا ہے قتل کے بعد قتل۔ اسی لیے وہ لوگ قبائلی عرب چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر جھگڑا اٹھ کھڑا ہوتا تو فوراً قتل و غارت شروع ہو جاتی۔ اس معاشرے میں انتہا درجے کی خون کی ارزانی واقع ہو چکی تھی اور اخلاقی انحطاط اس درجے پیدا ہو گیا تھا کہ نہ کسی کی جان محفوظ رہی تھی، نہ مال اور نہ آبرو۔ اور تمدنی ہلاکت اس لحاظ سے کہ جو قوم اس طرح اپنی اولاد کو ختم کرنا شروع کر دے اس دنیا میں کب تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتی؟ ظاہر ہے جب لوگ ہی اولاد کو ہی ختم کر دیا تو نسل انسانی کیسے آگے بڑھے گی نا، وجود کیسے انسان کا باقی رہے گا؟ پھر ایسے کاموں کے نتیجے میں آخرت میں ان کی ہلاکت ایسی حقیقت ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جس نے پہلا قتل کیا تھا، حابیل اور قابیل 2 بھائی تھے نا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، تو ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیا، تو اب جتنے دنیا میں جب تک دنیا ہے قتل ہوتے رہیں گے، تو وہ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نے جو اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اس کا گناہ بھی اسی کو ملتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ صورتیں تھیں، اور آج بھی ماڈرن فارم میں یہی سب ہو رہا ہے۔ جو بربریت اور وحشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ختم کرنے آئے تھے، وہ ماڈرن فارم میں آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہی ہے نا۔ اور اللہ کی جو رزاقیت کی جو صفت ہے اس پہ بھروسہ نہیں ہے، اس پہ توکل نہیں ہے۔ اور ویسے ہی یہ قتل تو بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے ہماری آیت ہے کہ ان قتلہم کان خطا کبیرہ، کہ ان کا قتل، اولاد کا قتل کرنا تو بہت بڑی خطا ہے۔ اب سورۃ الانعام 151 میں بھی آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری تطبیق بھی ہو گئی ہماری آیت کی 2 آیتوں میں، ہم نے دیکھا سورۃ الانعام میں بھی دیکھا جو ہے، اور 151 میں اور 137 میں۔ تو یہ تھی اس کی تفصیل ہماری۔ اب آیت نمبر ہم 32 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اور لا نہ تقربو، تم قریب جاؤ، الزنا، زنا کے۔ اچھا، یہ جو پچھلی آیت تھی نا، تو جو قتل اولاد کی، مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جو ہے آدمی مسلمان ہو گیا، صحابی ہو گئے، وہ اتنا پھر پچھتایا، وہ کہنے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں کہ میں نے اپنی پتہ نہیں 7 سال کی بچی تھی، اس کو کھیلنے کے بہانے لے گیا اور اس کو میں نے کنویں میں ڈال دیا، اور وہ کہتی رہی یا ابا اے ابا اے ابا اے ابا اے ابا۔ ظاہر ہے وہ لا علمی میں کیا، پھر ظاہر ہے بہت اس کو وہ پچھتاتے تھے اور بہت پریشان ہوتے تھے وہ نا۔ تو پھر تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے نا، ایسی چیزیں کر کے جب علم آتا ہے تو خیر بہرحال استغفار بھی ہے، جن کو پتہ چلا انہیں کرتے ہی ہے نا، ہم کوئی بھی غلطی ہو جاتی تو استغفارات بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے سب کو۔ پھر آیت نمبر
32 و اور لا نہ تقتلو تم قتل کرو اولادکم، نہیں سوری ہماری آیت نمبر 32 ہے، و اور لا نہ تقربو تم قریب جاؤ الزنا زنا کے، انہو یقیناً وہ انا کا مطلب بے شک بھی آتا ہے، اور دیکھیں آپ ذرا غور کریں، انہو یقیناً وہ، انا کا یہاں یقیناً ہے، ہو وہ، انہو یقیناً وہ، کانا ہے وہ، فاحشتاً بے حیائی، وساء و اور سا بہت برا، سبیلا راستہ۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 32 سورۃ الاسراء۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ آیت کی طرف آتے، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے، پھر اسے تلوار کے ایک وار سے مار دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ ویسے تو سورۃ النور میں ہے نا، آپ نے دورہ قرآن میں پڑھا تھا کہ زانی اور زانیوں کو 100 کوڑے مارو، ٹھیک ہے، لیکن وہ چونکہ غیر شادی شدہ، اور جو شادی شدہ مرد ہے اس کو ایک تلوار سے مار کے جان نہیں ختم کرنی اس کی، ایک سے تلوار سے مارا جائے تو ختم، ایک ہی وقت میں جان نہیں، بلکہ اتنا برا، اتنی بڑی بے حیائی ہے، انہو کانا فاحشتاً، وہ اتنی بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا اور بہت ہی بری راہ ہے کہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ ان کو رجم کیا جاتا ہے نا، پتھر مارا جاتا ہے، پتھر شیطان کو بھی حج میں کنکری مارتے تو اس کو رمی کہتے نا، اس لیے یہاں فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی زنا کرنا تو دور کی بات، ایسی چیزیں جو زنا کے قریب لے جاتا اس کے قریب ہی نہیں جانا ہے، یعنی اس کے دوائی و اسباب سے بھی بچ کر رہو، جو اسباب زنا کروا دیتے ہیں اس کی طرف بھی نہیں جانا ہے، مثلا غیر محرم عورت کو دیکھنا، پہلی نگاہ غض بصر کا حکم ہے نا، مرد کو بھی عورت کو، سب سے پہلے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے کہ غض بصر کرو، بعد میں پہلے مرد کو کہا ہے پھر عورت کو کہا ہے کہ غض بصر کرو، اگر راستے میں چل رہے ہیں، دروازہ کھلا، کوئی سامنے سے نکل رہا ہے راستے میں، تو آنکھ بن کے نہیں چلیں گے، گر جائیں، تو کسی مرد پہ نظر پڑ گئی تو پہلی نگاہ معاف ہے، لیکن ٹکر 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 اس کو نہیں دیکھنا، غض بصر کرنا ہے۔ تو غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان سے اختلاط یعنی مخلوط پارٹیاں ہو گئی، مل کے سب بیٹھے ہیں، اور کلام کی راہیں پیدا کرنا، ان سے باتیں کرنا۔ آپ نے یہ بھی آیت پڑھی نا کہ جب دیکھیں زندگی میں اپنے محرم مردوں کے علاوہ نامحرم سے تو واسطہ پڑتا ہے، اس دنیا میں رہ رہے ہیں، سپر ہی آ جاتا ہے گھر میں نا، اگر بلڈنگز میں ہوتے ہیں یا اپنا بھی ہاؤس ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی لیبر آ جاتا ہے، خرابی ہو گئی، پانی جو ہے برف بن گیا پائپ لائنز میں، کچھ بھی ہو گیا، فروزن ہو گیا مائی، کوئی بھی کام ہو، ٹیکنیکل کام ہو، لکڑی کا لوہے کا، تو لیبر آئیں گے، ہم دکانوں میں جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو کلام میں جو یہ پڑھی ہے نا آپ نے آیت بھی ہے نا، انٹرپریشن آف دا میننگ، کہ ایسی بات کرو کہ ایسا لہجہ ہو کہ اس کو یہ نہ لگے کسی مرد کو کہ یہاں جو ہے، جو بری نیت کے برے دل کے لوگ ہوتے ہیں، کہ یہاں مجھے کوئی لفٹ مل جائے گی، اور یہاں جو ہے میں کوئی ایسی چیز مل جائے، لفٹ مل جائے گی، یہاں میں بات چیت کر سکتا ہوں، تو کلام کی راہیں پیدا نہ کرے کہ وہ ایسا ہمارا جو ہے لہجہ جو ہے نا، اب اتنا بھی روڈ نہ ہو کہ بندہ آگے سے ڈر جائے کہ وہ ایسی کڑک کے بات کرے، نہیں، ایسا ہو کہ اس کو لچک نہ ہو ہماری آواز میں نا، ایسی لچک نہ ہو کہ کلام کی راہیں پیدا نہ ہو۔ اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سور کر گھروں سے باہر نکلنا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم پتہ نہیں ہمارے مسلمان، سارے نہیں، ہم تو کامن گراؤنڈ پہ بات کریں، اس طرح کا یہ پردہ ہے۔ دیکھیں آپ مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں کو، آپ بھی اسی دنیا میں رہتی ہیں، صرف سر کور کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور سینہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدنین علیہن جلابیبہن، اپنی جلباب اپنے سینوں پہ، اپنی اوڑھنے اپنے سینوں پہ، سینہ کھلا ہوتا ہے، کندھا جب کھلا ہوگا تو سینہ پہ پورا سینہ کھلا ہوتا ہے، اتنے ٹائٹ ڈریس ہوتے ہیں کہ جسم کا ایک ایک عضو نظر آ رہا ہوتا ہے،
ہپس نظر آ رہے ہیں، چیسٹ نظر آ رہا ہے نا، یا اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ وہ سارا جسم نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں لباس پہن کے بھی عریاں نظر آتی ہیں اور عریاں نظر آئیں گی، تو ایسی لوگوں کو جنت میں جانا تو دور کنار، ایسی عورتیں جو ہے جنت کی خوشبو جو کہ 50,000 سال پہلے سے آنے لگتی ہے، اس سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ تو کپڑے پہن کے بھی عریاں نظر آنا، اتنے ٹائٹ کہ ایک ایک عضو نمایاں ہو، ہمارا باڈی پارٹس نظر آئیں، ٹھیک ہے، یا اتنے ٹرانسپیرنٹ کہ ہمارا سارے جسم نظر آتا ہو، کہ جو ہے ہمارے جو انڈر گارمنٹس بھی نظر آتے ہوں۔ تو بے پردہ بن سور کر گھروں سے نکلنا، اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سور کر گھروں سے باہر نکلنا وغیرہ، ان تمام امور سے پرہیزی ضروری ہے تاکہ اس بے حیائی سے بچا جا سکے، کہ یہ فاحشہ ہے، بے حیائی سے بچنا چاہیے، اس طرح نکلنا نہیں چاہیے۔ تو چلیں، اگر برقع وغیرہ نہیں پہن رہی، اللہ ہدایت دے دے، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا صرف سر کور ہوتا ہے اونلی، اور جو ہے پینٹ بہت ضروری ہے۔ ان ملکوں میں ہم گرم سرد ملکوں میں رہتے ہیں، بہت کولڈ ہوتا ہے، ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے، تو اوپر کوئی ہمیں جینس بھی پہننی پڑتی، گرم کچھ ایسی ٹائٹ بھی پینٹس پہ ایسے کپڑے پہننے پڑتے جو ٹائٹ ہوتے ہیں بالکل، تو اوپر سے ہم کچھ پہن لیں، لمبا سا کوئی ابایا ہو گیا، کوئی لمبا سا اوپر سے کوئی لانگ ڈریس ہو گیا، اپنے آپ کو سردی سے بھی بچا لیں اور ہمارا جسم بھی نہ نظر آئے۔ دنیا میں کتنی چیزیں اویلیبل ہیں، میری تو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ مسلمان خواتین کو کیا ہو گیا، صرف سر کور کر کے ہم کیا دکھا رہے ہیں، غیر قوموں کو بھی یہ پردہ تھوڑا ہے تو یدنین علیہن جلابی بہن کہاں گیا، کہ اپنے سینوں پہ جلباب ڈالا کرو، اوڑھنیاں ڈالا کرو، جس کو کور کیا کرو۔ اور عورت کا سطر تو ویسے بھی جو ہے پورا کے پورا جو ہے صرف آپ کا فیس نظر آئے اور 2 ہاتھ نظر آئے، چاہے وہ تو برقعے بھی نہیں تھے، ہماری صحابیات کے پاس بڑی سی چادر اوڑھ لیتی تھی، صرف فیس نظر آتا تھا، اور جو ہے فیس اور 2 وہ نظر آتے تھے ہاتھ، ٹھیک ہے نا۔ کون سے بائے اور برقعے، آج کل تو بائے برقعے طرح طرح کے ہیں، جس طرح کا چاہے آپ لے لیں ڈھیلا۔ چلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن چونکہ یہ اس طرح کی آیت ہے تو بہت ضروری تھا۔ اب ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو زنا کے راستے اور ان کے قریب جانے سے ممانعت، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ تمام راستے اور طور طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں ان سب سے اجتناب کرو۔ ایسے راستوں کا مفصل بیان تو سورہ نور اور سورۃ احزاب میں ہے نا، تو آپ ٹھیک ہے، ابھی ہم دورہ قرآن میں تو کر چکے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی شہوت کا سبب بن سکتی ہے وہ زنا کا راستہ ہے۔ مثلاً عورتوں سے آزادانہ اختلاط، فری مکسنگ، عورتوں کے بے پردہ ہو کر بازاروں میں نکلنا، اجنبی مرد عورت کی گفتگو بالخصوص اس صورت میں کہ وہ اکیلے ہوں، نظر بازی، عریاں تصویر، فلمیں، فحش لٹریچر، گندی گالیاں، سوشل میڈیا پر فحش چیزیں دیکھنا، یا ایسی کتابیں، فحش افسانے، ڈرامے، اور مردوں اور عورتوں کا بے حجابانہ گفتگو وغیرہ سب شہوت کو ابھارنے والی باتیں ہیں اور یہی زنا کے راستے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، سارے مفسرین، آپ تفاسیر کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زنا کو جو برا راستہ فرمایا، اس کی قباحتیں کیا کیا ہیں، کیا کیا قباحتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ زنا کی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب مشکوک رہتا ہے، اب آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بچہ کس کا ہے، اور وہ لڑکا تو چل گیا، بھاگ گیا متمتع ہو کر، اور پھر وہ سنگل مدر بن کے بچے پالتی، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا زنا کی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب مشکوک رہتا ہے کہ کس کا بچہ ہے۔ پھر نمبر 2، ایسے ولد الزنا بچے کے لیے میراث کے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عورت کہیں گئی اور کسی کا سر تھوپ دیا، اب وہ یا چلو اپنے شوہر کے ہی سر تھوپ دیا، اللہ بچائے، ہے ایسا بھی، یہ سب تفاسیر کہہ رہی، میں تفاسیر سے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم تو آپ کو معلوم ہے دلیل سے بات کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ اب وہ خام ہے اس بچے کے، وہ بچہ جو ہے لگ گیا کسی دوسرے باپ کی گردن میں، جبکہ اس کا بچہ بھی نہیں ہے، اب وہ اس کو میراث بھی ملے گی، اس کا وراثت بھی ملے گی۔ نمبر 3، زانیہ عورت اگر منکوحہ ہے، یعنی نکاح ہوا ہے، تو بچے کے اخراجات بلا وجہ اس کے خاوند کے ذمے پڑ جاتے ہیں، اسی طرح وہ میراث میں بھی بلا وجہ حصہ دار قرار پاتا ہے۔ اور
شوہر کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ غیر منقوع عورت جس کے پاس کئی مرد آتے ہوں، ان مردوں میں باہمی رقابت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ عورت کے لیے بھی تو جھگڑے ہوتے ہیں نا مردوں میں، حتیٰ کہ بسا اوقات نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کیسی آیتیں، قتل کی، زنا کی، بے حیائی کی۔ اس کے بعد نکاح کی صورت میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم گسار ہوتے ہیں۔ پھر ان کی یہی باہمی محبت بچوں کی تربیت میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے، جس سے خاندانی نظام تشکیل پاتا ہے، اور یہی نظام کسی معاشرے کی سب سے ابتدائی اور اہم اکائی ہے۔ زنا اگر نکاح کی صورت ہے، دونوں میں محبت ہے، دونوں ہمدرد و غمگسار ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، زنا کی صورت میں یہ نظام برقرار رہنا تو درکنار، اس کے انچر پنچر ہل جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل کچھ ممالک میں صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو انہیں چند در چند خرابیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور زنا کی طرف لے جانے والے تمام راستوں پر پابندیاں لگا دی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سی ہماری تفسیر 32۔ چلیں اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، ٹائم بھی اپ ہو گیا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ چلے میں آپ لوگوں کی اجازت سے اینڈ کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ تو سب آ جاتی، لاسٹ میسیج ہم تو لاڈ پیار میں کر رہے ہوتے ہیں، 5 منٹ پہلے آ جائیں تو ثواب میں شامل ہو جائیں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں اینڈ کروں میٹنگ انشاءاللہ فرائیڈے کو، ٹھیک ہے۔ میں نیکسٹ ویک انشاءاللہ آؤں گی انشاءاللہ، لیکن ہمارا یہ چلے گا درس تو ہم زوم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا ٹیکنالوجی کا۔ جی السلام علیکم شہناز جی جی میں فاقہ ہاں بہن، جی وعلیکم السلام، بسم ہاں اللہ۔ جی میں بہت وہ مس کر رہی تھی وہ لیسن، مگر یہ تھا کہ بھی میری بہت زیادہ اپوائنٹمنٹ تھی، تو آپ اور تمام بہنیں سب میرے لیے دعا کریں دعا کریں انشاءاللہ کہ جی 31 کو میری سرجری ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے انشاءاللہ جمع تعالی۔ إذا بالباس يا رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر إلا أسأل الله انشاءاللہ رب العرش العظیم أن يشفيك۔ اس سے جیسی اس کی دعا انشاءاللہ دیکھیں آپ کو شفا ہو گئی، ایسی شفا ہوگی۔ ہاں ابھی انشاءاللہ بھی آپ کو دیکھیں کتنی اچھی انشاءاللہ اسپیچ ہو گئی ہے، آپ حصہ لیتی ہیں، انگلش میں ریفلیکشن دے رہی ہے، یہاں دے رہی ہیں، دیکھیں کتنا اچھا ہوگا نا اللہ کی۔ نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب بہنیں نماز کے بعد سب تمام بہنیں دعا کریں گی، اور ابھی بھی ہم نے دعا کر لی آپ کو، ایسے جیسے آپ کو بیماری ہوئی لا یغادر جیسے آپ کو بیماری ہی نہیں ہوئی تھی، انشاءاللہ ہم سب آپ اللہ تو اوکے سب جی چلیں سب لوگ دعا کیجیے گا ہماری پیاری فائدہ کے لیے، جس طرح ابھی ان کی اسپیچ صحیح ہوگی تو ان کا سرجری بھی کامیاب۔ چلیں میں اینڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ جمعہ کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔